دوسری صفت خالق کائنات نے یہاں پر جو بیان فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر عجز اور نیاز کا پیکر بنے رہتے ہیں، جو اپنی نماز کے اندر خشوع کو پیدا کرتے ہیں، اپنی نماز کو انتہائی توجہ کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بنیادی بات آپ کے سامنے جو میں عرض کروں کہ خالق کائنات نے یہاں پر خاشعون کا لفظ ذکر فرمایا ہے، خشوع کا۔ یہ خشوع کیا چیز ہے؟ خشوع بنیادی طور پر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خشوع ظاہری ہے عجز اور نیاز، ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ظاہری خشوع کی سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہوں کو سجدہ گاہ کے اوپر مرکوز رکھے۔ جس وقت وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے آ جائے، اس وقت بندے کی نگاہ جس وقت وہ قیام کی حالت میں ہو یا رکوع کی حالت میں ہو یا سجدے کی حالت میں ہو تو اس کی نظر اس کی سجدہ گاہ سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ یہ سب سے پہلا ظاہری خشوع ہے، اور وہ کیا ہے؟ اپنی نگاہوں کو ہمیشہ کے لیے اپنی سجدہ گاہ کے اوپر قائم رکھے۔ اور پھر دوسری چیز کہ اپنی پلکوں کے کناروں سے کبھی بھی سائڈ کے اوپر نہ دیکھیں، اپنے اطراف میں نہ دیکھیں۔ آج ہم اکثر دیکھیں تو جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے تو ہوتے ہیں لیکن ایسے ایسے کر کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سائڈ پہ بھی نظر ہوتی ہے کہ کتنے بندے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنے افراد یہاں پر آئے ہیں، بچے کتنے ہیں، کتنی عمر کے لوگ ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اس کے چال چلن کیسے ہیں، اس کے کپڑوں کی حیثیت کیسی ہے، اس کے کھڑے ہونے کا انداز کیسا ہے۔ اپنی فکر کو چھوڑ کر، اپنی نماز کو چھوڑ کر ہم لوگوں کی طرف نظریں دوڑاتے ہیں۔ اس کے بارے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعید بیان فرمائی ہے، اگر ہم وہ سنیں تو اگر ہمارے اندر ایمان کی ذرا برابر رتی بھی ہو تو ہم اس بات کو اپنے دل میں بٹھا لیں کہ آج کے بعد ہم نے کبھی اپنی نگاہوں کو سائڈ پہ نہیں دیکھنا، اپنی نظروں کو اطراف میں کبھی بھی نہیں گھمانا۔ اب اس حدیث پاک کو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں، اور یہ حدیث پاک صحیح بخاری کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم۔ الفاظ کو توجہ سے سنیے گا، حضور نے فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو اپنی نمازوں میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی ہے، یعنی ان کی نظریں ان کی سجدہ گاہ پر نہیں ہوتی، ان کی توجہ نماز کے اوپر نہیں ہوتی، ادھر ادھر دھیان ان کا بٹا رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایسی قوم کا کیا حال ہوگا۔ فاشتد قوله فی ذلک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بڑی سختی سے منع فرمایا۔ حضرت انس فرما رہے ہیں بڑی سختی سے منع فرمایا، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ۔ توجہ سے سننے والے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، یا تو اس طرح کے لوگ اس حرکت سے باز رہیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں، اپنی نگاہوں کو نماز کے اندر کسی دوسری طرف جو ہے وہ مرکوز رکھیں۔ لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، یا وہ اس عمل سے باز رہیں، اَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ، یا اللہ رب العالمین ان کی بینائی کو بھی اچک لے گا، اللہ رب العالمین ان کی آنکھوں کی بصارت کو اپنے پاس بلا لے گا، وہ کبھی ان کو بینائی عطا نہیں فرمائے گا۔ تو سوچیں آج ہماری نماز کی جو حالت ہے، جو سب سے پہلا ادب ہے ظاہری ادب خشوع کا کہ نماز کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، جب یہ پہلا ادب ہی نماز کے اندر نہیں ہوگا تو پھر نماز کے اندر کبھی خشوع نہیں آ سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ایک بات، صوفیاء بھی علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی بندے کو دیکھنا ہو کہ یہ اپنی نظروں کی کتنی حفاظت کرنے والا ہے، اس کے باہر کے عادات اطوار، لوگوں سے معاملات یا لوگوں کی طرف نگاہیں اٹھانے کا جو انداز ہے وہ کیسا ہے، تو آپ اس کو نماز کے اندر دیکھیں کہ وہ نماز میں اپنی نظروں کی حفاظت رکھ رہا ہے یا نہیں رکھ رہا۔ اگر تو نماز کے اندر اس کی نگاہیں سجدہ گاہ پر مرکوز ہیں، یعنی وہ نماز میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، وہ آسمان کی طرف نظر نہیں اٹھاتا، تو سمجھ لیں کہ وہ باہر بھی اپنی نظر کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ کسی کی ماں بہن یا بیٹی کی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتا۔ اور اگر وہ بندہ نماز میں بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنے والا نہیں ہے، سمجھ لیں وہ باہر بھی اپنی نظروں کی حفاظت نہیں رکھتا۔
اور دوسرے مقام پر بڑے توجہ طلب الفاظ، اس حدیث کو بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت کرتے ہیں، اور یہ بھی ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور نصیحت حضرت انس بن مالک کو ارشاد فرمایا، یا بنیا، الفاظ قابل توجہ ہیں۔ حضور اپنے صحابی حضرت انس بن مالک کو کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ صحابی کو، اپنے خدمتگار کو، اپنے خدمت کرنے والے کو۔ یا بنیا ایاک والالتفات فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو ادھر ادھر توجہ رکھنے سے باز رہو، اپنی نگاہوں کی حفاظت رکھو۔ پھر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ، بے شک نماز کے اندر اپنی نگاہوں کو دائیں بائیں موڑنا یہ بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ جب ظاہری سی بات ہے، پہلا ادب ہی نہیں ہوگا نماز کے اندر، وہ خشوع کے آداب میں سے یہ پہلا ادب ہی نہیں ہوگا، تو پھر نماز کس طرح کامل ہو سکتی ہے؟ جب ظاہری تقاضے ہی پورے نہ ہو تو باطن کے تقاضے کبھی پورے نہیں ہو سکتے۔ اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ یہ جو شیطان ہے نا، یہ تمہیں نماز سے بھٹکانے کے لیے اس طرح کی تمہارے ساتھ حرکات کرتا ہے۔ تو ہم نے نماز کے اندر بھی اپنے رحمان کی طرف توجہ رکھنی ہے، شیطان کی طرف توجہ نہیں رکھنی۔ اور یہاں تک اسی لیے فقہاء نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو نماز کے اندر جس کی یہ عادت ہے، وہ چاہنے کے باوجود اپنی نظروں کو اپنی سجدہ گاہ پر مرکوز نہیں رکھ سکتا، دائیں بائیں آگے پیچھے ہو جاتی ہے نظر، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھے۔ اگر اس طرح اسے خشوع ملتا ہے، اس طرح وہ اپنے رب کی بارگاہ میں عز اور نیاز کا پیکر بن کر نماز پڑھ سکتا ہے، تو وہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے نماز پڑھے، اس لیے کہ یہی کامل نماز کا طریقہ ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے ادب کا ہمیں کیا رکھنا ہے؟ خیال رکھنا ہے۔